بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الماول کتاب الصلاۃ درس نمبر 385 میں سجدہ صاحب کے وجوب کے بقیہ موارد پر گفتگو ہونے والی ہے۔ واجب نماز میں واقع ہونے والے خلل زیر بحث ہیں اور سجدہ صاحب واجب ہونے کے بقیہ موارد اور اسباب ذکر ہوں گے۔ ہر کمی و زیادتی کے لیے سجدہ صاحب واجب ہونے کے متعلق شہید ثانی کی تحقیق مستحب کی کمی اور زیادتی کو شامل ہے یا نہیں ہے، اس پر بھی بحث ہوگی۔ شہید اول کی تحقیق پر تبصرہ اور تنقید بھی ہوگی اور بقیہ موارد بھی بیان ہوں گے اور متعلقہ احادیث اور فقہی آراء کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا والضابط وجوبهما للزیادة او النقیصة غیر المبطلة للصلاة لروایت سفیان ابن سمط عن الصادق علیہ السلام۔ قانون یہ ہو گیا تھا کہ نماز کے اندر ہر وہ کمی اور زیادتی جس سے نماز باطل نہیں ہوتی، تو وہ جو بھول چوک کے کمی یا زیادتی ہو جاتی ہے اس کے لیے سجدہ سہو واجب ہوتے ہیں، اور اس کی دلیل سفیان بن سمت کی روایت امام صادق علیہ السلام سے۔ شیخ توسی نے خلاف میں بعض اصحاب شیعہ کی طرف اس کی نسبت دی ہے، اور کبھی اس کی حکایت کی جاتی ہے شیخ صدوق علیہ رحمہ سے، اور اسے نسبت دیا گیا ہے علامہ ہلی کی طرف اور بہت سے متاخرین کی طرف بھی، اور اس کی دلیل مرسلہ ابن ابی عمیر ہے جو انہوں نے بعض اصحاب نا کے واسطے سے سفیان ابن سمت سے روایت کی امام صادق علیہ السلام سے۔ تسجد سجدۃ السہو فی کل زیادۃ تدخل علیک او نقصان، کہ نماز کے اندر جو بھی کمی یا زیادتی تم سے ہوتی ہے بھول کر، تو اس کے لیے 2 سجدہ سہو انجام دو۔ وسائل و شیعہ باب 32 ابواب خلل در نماز میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو شہید اول کی دروس میں جو ان کا بیان ہے اس سے تعجب کیا گیا ہے۔ انہوں نے فرمایا لم نظفر بقائلہ ولا بماخذہ، اس طرح قانونی اور قاعدہ کے طور پر ہمیں نہ اس کا کوئی قائل ملا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی ماخذ اور دلیل ملی ہے، حالانکہ اس کی دلیل یہی سفیان بن سمت کی روایت ہے جسے مرسلہ ابن ابی عمیر بھی کہا جاتا ہے، اور علامہ کی طرف خود ذکر شیعہ میں شہید اول نے اس کی نسبت دی ہوئی ہے، اور وہاں پر خود بھی انہوں نے اختیار بھی کیا ہے، تو خود کیسے اس کا انکار کرتے ہیں۔ وَيَتَنَاوَلُ ذَلِكَ زِيَادَةَ الْمَنْدُوبِ نَاسِيًا وَنُقْصَانَهُ۔ اچھا، یہ جو قاعدہ اور کلیہ ہے کہ نماز کے اندر جو بھی بھول کر کمی اور زیادتی ہوتی ہے اس کے لیے سجدہ سہو کرنے ہیں، تو یہ واجبات کی کمی اور زیادتی کو بھی شامل ہے اور مستحبات کی کمی اور زیادتی کو بھی شامل ہے جو بھول کر کی گئی ہو، مثلا 2 مرتبہ قنوت پڑھ دیا یا قنوت کو بھول کر چھوڑ دیا، تو چونکہ قنوت جو ہے وہ مستحب ہوتا ہے، تو یہ کلیہ اور قاعدہ شامل ہے جو اضافہ کیا جائے مستحب کا نماز کے اندر بھول کر یا اس کی کمی کی جائے، حیث یکون قد عزم علی فعلہ، جب وہ اس کو انجام دینے کا عزم اور ارادہ رکھتا تھا لیکن بھول گیا اور کمی ہو گئی مستحب کی، جیسے قنوت ہے۔ تو شہید ثانی فرماتے ہیں والاجود خروج ثانی اذ لا یسمى ذلك نقصانا، بہتر یہ ہے کہ دوسری صورت جو ہے وہ اس حدیث کے اور اس قاعدہ سے خارج ہو، چونکہ اس کو کمی کا نام نہیں دیا جاتا۔ نماز کے اندر جو واقعاً کمی ہو جاتی ہے، یہ بھول کر یا زیادتی ہوتی ہے، اس کے لیے کہا گیا ہے کہ سجدہ سہو کریں، لیکن مستحب کو بھول کر چھوڑ دیں تو اس کو کمی نہیں کہتے، کیونکہ نماز کی واجبات پر فوکس ہوتا ہے کہ آیا اس کو انجام دیا ہے یا نہیں دیا۔ پس شہید ثانی یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ مستحب کو کم کرنا
اس کے لیے سجدہ سہو نہیں ہوگا، چونکہ اس کو ترک کرنا یا چھوڑ دینا بھول کر اس کو کمی نہیں کرتے، چونکہ ظاہر یہ ہے کہ کمی سے مراد نماز کے واجب اجزاء کو کم کرنا ہے، اور مستحب کو اگر چھوڑ دیا وہ بھی بھول کر، تو اس کو آیا نماز کے اجزاء واجب کو کم کرنا کہیں گے؟ ہرگز۔ تو اگرچہ فضیلت نماز کی کم ہو جائے گی، لیکن اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے نماز میں کوئی کمی کر دی ہے۔ وفی دخول الاول نظر، اور بھول کر مستحب جز کو کیا کر دیتا ہے؟ اضافہ کر دیتا ہے، تو آیا یہ اس میں شامل ہے قاعدہ کلیہ میں کہ اس کے لیے سجدہ سہو کرنا پڑے؟ فرماتے ہیں اس میں اشکال ہے، لأن السہو لا یزید علی العمد، چونکہ بھول کر اگر مستحب کا اضافہ کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ اس کا کیا کرانا چاہتے ہیں؟ مستحب کو بھول کر اضافہ کرنے سے آپ سجدہ سہو کرانا چاہتے ہیں، حالانکہ مستحب کو عمدن بھی اگر اضافہ کر دیا جائے تو اس سے نماز میں سجدہ سہو وغیرہ لازم نہیں آتا، تو بھول کر جو اس کا اضافہ کیا ہے اس کو عمد سے بھی زیادہ آپ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے سجدہ سہو کرانا چاہتے ہیں، یعنی شہید ثانی کے نزدیک مستحب کا سہون اضافہ اس کے لیے سجدہ سہو قرار دیں تو یہ خالی از اشکال نہیں ہے، چونکہ اگر مستحب کو عمدن اور جان بوجھ کر نماز کے اندر اضافہ کیا جائے تو اس سے سجدہ سہو لازم نہیں آتا، تو چہ جائے کہ جب بھول کر اس کا اضافہ کریں تو بطریق اولا اس کے لیے سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا۔ تو اگر ہم سہون اضافہ مستحب کے لیے سجدہ سہو قرار دیں تو اس کا معنی یہ ہو گیا کہ سہوی اضافہ مستحب اس کا حکم عمدی اضافہ مستحب سے بڑھ کر ہو، حالانکہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور اس میں ایک چیز ہے کہ شہید ثانی نے اس میں فرمایا تھا کہ جب اول میں مستحب کو انجام دینے کا عزم اور ارادہ رکھتا ہو پھر اس کو چھوڑ دیا ہو بھول کر، تو اس کے لیے بحث تھی کہ آیا اس کے لیے سجدہ سہو ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ابتدائے نماز میں قصد رکھتا ہو کہ اس کو نہیں پڑھے گا تو پھر تو اصلا نقصان اور کمی ہی صدق نہیں کرتی، کیونکہ اس نے نماز کو بغیر قنوت کے پڑھنے کا قصد کیا ہوتا ہے، تو اگر وہ کیا ہے بھول کر جس مستحب کو انجام دینا چاہتا تھا اس کو ترک کر بیٹھا ہو تو اس کے لیے سجدہ سہو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو شہید ثانی کے نزدیک اس کو بھی کمی نہیں کہتے، اس وجہ سے اس کے لیے بھی سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ وفي الدروس أن القول بوجوبهما لكل زيادة ونقصان لم نظفر بقائله ولا بماخذه، اور شہید والا اپنی کتاب دروس شریعہ میں فرماتے ہیں کہ نماز میں ہر کمی زیادتی کے لیے سجدہ سہو کے واجب ہونے کا نظریہ لم نظفر بقائله، نہ ہمیں اس کا کوئی قائل معلوم ہے ملا ہے اور نہ ہی اس کی کوئی دلیل اور ماخذ پہنچی ہے، حالانکہ شہید ثانی فرماتے ہیں وَالْمَأْخَذُ مَا ذَكَرْنَاهُ، اس کی دلیل تو ہم نے بیان کر دی ہے۔ وہ کون سی دلیل ہے؟ سفیان بن سمت کی روایت امام صادق علیہ السلام سے، وَهُوَ مِن جُمْلَةِ الْقَائِلِينَ بِهِ، اور خود شہید اول اس کے قائل بھی ہیں، ذکر شیعہ میں اس کے قائل ہیں، اور اسی لمح میں بھی اس کے قائل ہیں لِلزِّيَادَةِ اَوِ النَّقِيصَةِ الْغَيْرِ الْمُبْطِلَةِ، ہر قسم کے اضافہ یا کمی جو نماز کے لیے مبطل نہیں ہوتی لیکن سہون نماز کے اندر ہو جاتی ہے تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ تو ذکر شیعہ میں بھی اس کے قائل ہیں اور اس لمح میں بھی اس کے قائل ہیں۔ وَقَبْلَهُ الْفَاضِلُ، اور علامہ شہید اول سے پہلے علامہ حلی جو تھے، اتنی جلیل القدر شخصیت، وہ اس کے قائل تھے کہ ہر کمی اور زیادتی جو نماز کے اندر ہوگی غیر مبطل ہوگی تو اس کے لیے بھی کیا ہے پھر سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ وقبلہما الصدوق، اور شہید اول اور علامہ حلی سے پہلے شیخ صدوق بھی اسی طرح کا نظریہ رکھتے تھے۔ وَلِلْقِيَامِ فِي مَوْضِعِ قُعُودٍ وَعَكْسِهِ نَاسِيًا، اور اسی طرح سجدہ سہو واجب ہوتا ہے
جہاں پر بیٹھنا ہو بھول کر کھڑا ہو جائے، یعنی بیٹھنے کی جگہ قیام کر لے، وعکس ہی، اور جہاں پر قیام کرنا ہو بھول کر بیٹھ جائے، ناسیان یعنی یہ کام نسیان اور بھولے چوکے سے ہو۔ تو اگر انسان بھول چوک سے بیٹھنے کی جگہ کھڑا ہو جائے یا کھڑے ہونے کی جگہ بیٹھ جائے نماز میں، تو پھر اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں وَقَدْ كَانَ دَاخِلَيْنِ فِي الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ، یہ دونوں مورد بھی ہر کمی اور زیادتی جو بھولے چوکے سے نماز میں ہوتی ہے اور اس کے لیے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، ان میں داخل تھے یہ دونوں مورد۔ وَإِنَّمَا خَصَّهُمَا تَأْكِيدًا، بے شک شہید اول نے ان دونوں موارد کو خاص طور پر ذکر کیا ہے تاکید کرنے کے لیے، لِأَنَّهُ قَدْ قَالَ بِوُجُوبِهِ لَهُمَا مَن لَمْ يَقُلْ بِوُجُوبِهِ لَهُمَا مُطْلَقًا، چونکہ بھول کر بیٹھنے کی جگہ کھڑے ہونے کے لیے اور کھڑے ہونے کی جگہ بھول کر بیٹھنے کے لیے سجدہ سہو کو وہ لوگ بھی واجب سمجھتے ہیں جو ہر قسم کی کمی اور زیادتی کے لیے سجدہ سہو کو واجب نہیں سمجھتے، بطور مطلق ہر جگہ جو کمی زیادتی ہو جاتی ہے، لیکن قیام بیجا اور قعود بیجا کے لیے وہ بھی سجدہ سہو کو واجب سمجھتے ہیں۔ اس مورد کے لیے جو قیام بیجا ہوتا ہے یا قعود بیجا ہوتا ہے، اس کے لیے جو سجدہ سہو واجب ہوتا ہے تو اکثر کی طرف اسے نسبت دیا گیا ہے، جیسا کہ سرائر علامہ ابن ادریس ہلی میں ہے، اور صحیح معاویہ بن عمار بھی اس کی دلیل ہے۔ سألتہ عن الرجل یصحو فیقوم فی حال قعود او یقعد فی حال قیام، میں نے سوال کیا اس شخص کے بارے میں جو بھول جاتا ہے اور بیٹھنے کی جگہ کھڑا ہو جاتا ہے یا کھڑے ہونے کی جگہ بیٹھ جاتا ہے، فرمایا یسجد سجدتین بعد تسلیم وہما المرغمتان ترغمان الشیطان، نماز کا سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے سہو کے انجام دے، اور یہ شیطان کی ناک رگڑنے والے سجدے ہیں، یعنی اس نے کوشش کی تھی کہ نماز کے اندر انسان کا جو ہے ذہن خراب ہو یا وہ غیر متوجہ ہو جائے اور بھول کر اس کی نماز ٹوٹ جائے، لیکن اس مومن نے نماز نہیں توڑی اور نماز کے بعد 2 سجدے انجام دے دیے۔ وسائل الشیعہ باب 32 ابواب الخلل فی الصلاۃ میں یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح موثق عمار ساباتی میں بھی ہے، امام صادق علیہ السلام سے منقول عن السہو ما تاجب فیہ سجدتا السہو، جو بھول چوک نماز میں ہوتی ہے جن سے 2 سجدہ سہو واجب ہوتے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا اذا اردت ان تقعد فقمت او اردت ان تقوم فقعدت او اردت ان تقرأ فسبحت او اردت ان تسبح فقرأت فعلیک سجدۃ السہو ولیس فی شیء مما یتم بہ الصلاۃ سہو، فرمایا جب تم بیٹھنا چاہتے ہو بھول کر کھڑے ہو جاؤ، اور جب تم کھڑا ہونا چاہتے ہو بھول کر بیٹھ جاؤ، یا تم قرات کرنا چاہتے ہو اور تسبیح کہہ دو بھول کر، یا تم تسبیح کرنا چاہتے ہو بھول کر قرات کر لو، تو تم پر 2 سجدے واجب ہیں سہو کے، اور جن چیزوں کے ذریعے نماز مکمل ہوتی ہے ان میں سہو نہیں ہوتا۔ تو شیخ مفید اور شیخ توسی سے اور شیخ کلینی اور قدیمین یعنی ابن جنید اسکافی اور ابن ابی عقیل عمانی اور والد شیخ صدوق اور محقق ہلی اور علامہ ہلی اپنی کتاب منتہا میں فرماتے ہیں لا یجب، بے جا قیام اور بے جا قعود کے لیے سجدے واجب نہیں ہوں گے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ لموثق سماع بن مہران عن ابی عبداللہ، امام صادق علیہ السلام سے موثق سماع ہے من حافظ سہوہ فاتمہ فلیس علیہ سجدۃ السہو، جو بندہ اپنے سہو کو یاد کر لیتا ہے اور اس کی نماز کے اندر تصحیح کر لیتا ہے تو اس پر سجدے سہو واجب نہیں ہوتے۔ تو اس کو یہ کہا جائے گا کہ 2 سابقہ جو معتبر روایات ہیں وہ نص ہیں کہ بے جا قیام اور بے جا قعود کے لیے سجدے واجب ہوتے ہیں،
تو پھر ان کو مقدم کیا جائے گا۔ یہ جو کلیہ قاعدہ ہے یہ دوسرے موارد کے لیے ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ جو شہید ثانی نے اضافہ کیا تھا یہ بھی بڑی اچھی تاکید تھی کہ خصوصی طور پر ہر کمی اور زیادتی کے لیے جو بھول کر کی جاتی ہے نماز میں ان کے لیے سجدہ سہو واجب ہوتے ہیں، تو یہ بھی اسی میں داخل ہے، لیکن شہید اول نے ان کو خصوصی طور پر ذکر کیا ہے چونکہ وہ لوگ بھی اس مورد کے لیے وجوب کے قائل ہیں دو سجدہ سہو کے، جو دوسرے موارد میں ہر قسم کی کمی اور زیادتی کے لیے سجدہ سہو کو واجب نہیں سمجھتے۔ اور وہ دو جو ہیں علامہ ابن ادریس حلی ہیں اور ابن زہرہ ہیں، وہ ہر کمی اور زیادتی جو ہوتی ہے نماز کے اندر ان کے لیے وجوب سجدہ سہو کے قائل نہیں ہیں، چاہے وہ دوسرے موارد ہوں۔ ایک آخری مورد بچ گیا ہے جہاں پر سجدہ سہو واجب ہوتے ہیں، وہ ہے وَلِلشَّكِّ بَيْنَ الْأَرْبَعِ وَالْخَمْسِ حَيْثُ تَصِحُّ مَعَهُ الصَّلَاةُ۔ اگر انسان کو 4 اور 5 کے درمیان شک ہو کہ 4 رکھتے ہیں یا 5 رکھتے ہیں، جب اس شک کی صورت میں نماز درست ہو تو اس کے بارے میں بھی 2 سجدہ سہو کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ روایت میں بھی آیا ہوا ہے کہ جب انسان کو 2 سجدے مکمل کرنے کے بعد شک ہو 4 اور 5 کے درمیان تو 4 رکعتوں پر بنا رکھے اور نماز مکمل کرے اور اس کے بعد 2 سجدہ سہو کر لے، مشہور قول کی بنیاد پر۔ صحیح ہے عبداللہ بن سنان وزیر مشیر کوفی جلیل القدر شخصیت امام صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں اذا كنت لا تدری 4 صلیت ام 5 فاسجد سجدتي السهو بعد تسلیمک ثم سلم بعدہما۔ جب تمہیں معلوم نہ ہو کہ 4 رکعتیں پڑھی ہیں یا 5 تو سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدہ سہو کرو اور ان کے بعد بھی سلام پھیرو۔ اور اسی طرح موثق ابو بصیر کوفی بھی ہے، اور یہ دونوں روایتیں باب 14 ابواب الخلل فی الصلاۃ میں موجود ہیں۔ تو جو شیخ طوسی کی خلاف سے منقول ہے کہ 4 اور 5 میں اگر شک ہو جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے، اور شیخ مفید اور شیخ صدوق اور ان کے والد اور دوسرے علماء سے جو منقول ہے کہ سجدہ سہو بھی اس صورت میں واجب نہیں ہوتے، تو یہ دونوں نظریہ اپنی جگہ قابل غور ہیں چونکہ ان کے خلاف نصوص موجود ہیں۔